اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ایک ایمان نہیں لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مانا نہیں، ان پر بھی رحمت ہوئی۔ وہ کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا ہم پر، ہم جو مخالفت کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ لولا یعذبنا اللہ بما نقول، تو قرآن میں آیت تھی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کا بیچ میں بیٹھنا اس وجہ سے عذاب نہیں آتا، ہم ان کا نام لیتے ہیں رحمت آ جاتی ہے۔ اب یہ عمل نہیں کیا، ایک درود شریف پڑھو 10 رحمت، اور ان سے محبت کرو تو حساب کتاب کا معاملہ ختم، کرم کے دروازے خدا کھولتا۔ ہاں تو خدا کرے عمل کے ساتھ ہمیں محبت بھی نصیب ہو جائے، اور جو محبت جس کو ہو جائے وہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے، اور نیت خوانی ان شعروں میں زیادہ اس کا دل لگتا ہے، ان کی تعریف سننا چاہتا ہے۔ انسان جس چیز سے محبت ہے اس کی یاد میں رہتا ہے، اس کے خیال میں رہتا ہے، وہ محبت کی باتیں بہت کرتا ہے جس چیز سے محبت ہے۔ مثلا مثال کے طور سے ہم کو آپ کو پیسے سے محبت ہے، ادھر پیسہ کم ہے، ادھر زیادہ ہے، ادھر ایسا ہے، اس نے ڈالر لایا، اس نے مکان بنایا، اس کو بھئی بڑا قسمت تیز ہو گئی، قسمت خدا کی تیز ہو گئی یا وزیر عذاب میں پھنسے گا۔ پیسہ تو خطرناک ہی ہوتا ہے، ہاں اسے ایمان بھی جاتا ہے، اسے ڈکیتی پیچھے لگتی ہے، اغوا والے پیچھے لگتے ہیں، حسد شروع ہو جاتا ہے، تکبر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو قسمت والا جس کو پیسہ زیادہ ہو پھر آفتوں سے بچ جائے۔ بہرحال جس چیز کی محبت ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس چیز سے لگن محبت ہو جائے اس طرف کی باتیں بہت کرتا ہے۔ خدا چاہے خدا کرے ہم خدا رسول کی باتیں ہر وقت کریں، گھر میں باہر ہر جگہ، بس یہی باتیں کریں، خدا ایسا ہے، نبی ایسا ہے، کرم ایسے ہیں، انشاءاللہ آقا کو دیکھیں گے، آقا سے ملیں گے، آقا سے پیار کریں گے، انشاءاللہ خواب میں زیارت ہوگی، انشاءاللہ جاگتے بھی ہو جائے گی، بس یہی باتوں میں لگے رہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ جن باتوں میں لگتا ہے پھر اس کو حقیقت بھی دکھاتا ہے۔ اولیاء کرام انہی باتوں میں لگے، معاملے میں لگے، خدا نے ساری کائنات کو جھکایا ان کے اوپر، اولیاء اللہ کے آگے، اور خدا نے ان کے ساتھ دیا کہ ان کو فوج کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی ولی سے عداوت کرے گا خدا اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ وہ جنگ کرے، اگر کسی ولی اللہ کے محبت والے کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم کی محبت تعلق سے خدا کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ہاں تو نبی کریم سے محبت کا ہمارا معاملہ شروع ہو جانا چاہیے۔ یہ نمازیں ہیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے قریب، مفہوم حدیث کا آپ کے قریب زیادہ رہوں، آپ کا میں ساتھ چاہتا ہوں ہر وقت، مجھے کچھ بتائیں۔ آپ نے کہا انی علی کثرت السجود، اللہ تعالیٰ کو بہت سجدے کیا کرو، تو یہ کوشش کرے کہ زیادہ قرآن پڑھیں اور زیادہ نفلیں پڑھیں، 1000 نہ ہو سکے 500 500 300 300 200 100 تو ضرور کریں۔ جو کس سے محبت کرتا ہے اس کے وسائل نہیں چھوڑتا اس کے قریب ہونے کے۔ اگر آقا کے ساتھ رہنا ہے، آقا سے محبت کرنی ہے، ان نفلوں میں اضافہ کریں۔ جن کو 100 بتایا تھا اگر توفیق ہو گئی ہے وہ بڑھائیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں یا سنا ہے ابھی وہ شروع کر دیں، 10 10 20 20 100 تک پہنچو، 200 تک، جو دوستیاں ان کو ختم کرو، خدا سے دوستی کا معاملہ شروع کرو۔ اگر خدا سے دوستی کا معاملہ شروع کرنا تو یہ نفل کثرت سے کرو، اس سے نبی کے قریب بھی بہت ہو جاؤ گے۔ جیسے صحابی کا انی علی کثرت السجود، تو تو مدد کر میری، تو نفل بہت پڑھ، یہ معاملہ میرا تیرا بن جائے گا۔ اگر خدا رسول سے معاملہ بنانا ہے، نبی سے محبت کا تعلق پیدا کرنا ہے، جیسے صحابی کو کہا تو صحابی کو، لیکن وہ تعلیم سب کے لیے ہوتی ہے، تو پھر آپ نفلوں میں اضافہ کریں، تو پھر وقت نکالیں، یہ دوستیاں چھوڑ دیں، ادھر ادھر جانا وانا چھوڑ دیں، پھر اس عبادت میں نقص نہ ہو۔ اگر پھل کو کیڑا لگ جائے، باغ میں آفت آ جائے، خراب ہو جاتا ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔
اور قرآن کی تلاوت بہت کیا کریں، اس کو بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی حدیثیں آئی ہیں۔ جس کو قرآن شریف نہیں آتا، کوئی صورت آئی تکرار سے وہی پڑھتا رہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتی، قل واللہ تو آتی ہے اس کو، تو قل شریف کو 2 3 ہزار روز پڑھے، جتنا ہو سکے، تھوڑی تھوڑی چھوٹ کر 2 4 سو پھر وقفوں میں پڑھتا رہے، جیسے وقت ملا پڑھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی کی جنازے میں آپ شامل ہوئے تو آپ نے پورا قدم زمین پہ نہیں رکھا، جیسے انگلیوں کے ایسے بل چل رہے تھے۔ کسی صحابی نے کہا آپ قدم مبارک پورا نہیں رکھتے، ایسے کیوں چلتے ہیں؟ کہا اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آسمان سے آئیں، زمین بھر چکی، جگہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا یہ کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی رحمت، اتنے فرشتے کی زمین بھر دی اس کے لیے؟ کہا کہ یہ قل واللہ احد بہت پڑھتا تھا۔ دیکھا، ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے، اخباریں پڑھتے رہتے ہو، ڈیجز پڑھتے رہتے ہو، ٹی ویاں دیکھتے رہتے ہو، اس سے تم کو کیا ملے گا؟ یہ شاعروں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو۔ شاعری کی ویسی خدا نے تعریف نہیں کی، نہ نبی نے کی۔ کہا کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے۔ دیکھا، تھوڑی بہت شاعری اسلام میں جائز ہے خدا رسول کے لیے، لیکن اس میں زیادہ گھسنا اچھا نہیں ہے۔ نبی کریم کو خدا نے کہا شاعر نہیں بنا، شاعر اچھی چیز ہوتی تو خدا ایسا نہ کہتا ہے۔ کہا یہ حد سے نکل جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کر نہیں سکتے۔ وما ینبغی لا، نہ ان کی شان کی شاعر شاعر بنے۔ اگر شاعری کو آپ ہر نقص سے پاک بھی کر لیں کہ ہم شاعری کرتے ہیں اس میں اچھی باتیں کہیں گے اور اس میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی، پرہیز ہوگی، اور بہت اگر بہترین سے بہترین تقوی والی بھی شاعری آپ کر لیں، لیکن قرآن کی تلاوت درود کے پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو برکت آپ کو درود کی کثرت میں ملے گی یا قرآن کی تلاوت ملے گی، وہ اس شاعری میں بھی نہیں ملے گی۔ نقص سے پاک ہے، اس کو بہت تقوی والی شاعری کی، اس میں وہ چیز نہیں ہوگی، چاہے تھوڑا فائدہ ہوگا۔ اور جس شاعری میں سرکشی ہو، اور ایسے لوگوں کی شاعری جو بے عمل ہوں، عمل نہیں کیا ہو، زبان سے محبت خدا رسول کی ہے، لیکن حقیقت میں محبت کا ان میں نام ہی تھا، محبت کی بات نہیں تھی، اس کو تو قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور شاعری اچھی بھی ہو تو اس کو بھول جانا چاہیے۔ خدا نے شاعری کی رغبت نہیں دلائی، نبی نے نہیں دلائی۔ شاعری کی کچھ اجازت ہے کہ انسان کوئی گنگنا لیتا ہے، لیکن زیادہ یہی کیا ہے کہ قرآن کو زیادہ پڑھو، زیادہ کہ یہی کہا ہے درود جو پڑھے گا میرے قریب زیادہ ہوگا۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب چاہیے وہ درود شریف بہت پڑھے گا، اور درود شریف کے پڑھنے سے، نبی سے محبت کرنے سے خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو کہا چاہتے ہو تمہاری آنکھ کی جو سیاہی ہے اس سے زیادہ قریب مجھ کو دیکھو؟ کہا ہاں، اس سے زیادہ قریب نظر آئے تو اچھا ہے۔ کہا حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں یہ آنکھ کی سیاہی سے زیادہ قریب نظر آؤں گا۔ ہاں، اس چیزوں میں لگیں، ڈائجسٹ، اخباریں، ٹی وی، کتنا وقت جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زندگی کتنی قیمت ہے؟ آپ دنیا کے مالک ہو جائیں، زندگی کوئی نہیں خرید سکتا۔ جو دن گیا گیا، اس کو آپ لوٹا نہیں سکتے۔ تو پھر زندگی کو ضائع کرنا چاہیے؟ عمر کا بدلہ نہ ہو سکتا ہے یار، اس کو ہاتھوں سے نہ کھو اے ہوشیار، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اللہ کرے ہماری زندگی آقا کے نام پہ، اگر ایسے ہو جائے ہمیں کیا چاہیے۔ دنیا میں آج بھی راحت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بیمار ہے، کوئی ہسپتال میں ہے، کوئی قبرستان میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، ہسپتال میں دم توڑ رہے ہیں، کوئی فلڈ میں مر رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیں اس دنیا میں آپ نے کہاں راحت ڈھونڈنی ہے؟ جب سے خدا نے بنایا ہے اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے آدمی اس میں تکلیف میں روتا ہی رہتا ہے، ہنستا کم ہے اور روتا زیادہ ہے، اور اس کی کوئی ضمانت ہے، کسی وقت کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اس سے دل لگانا یا مستقبل بنانا، تو آقا کے طریقے سے چلو، جو مستقبل بناتے ان کا تو بنا نہیں۔ فرعون بھی گیا، قارون بھی گیا، شداد بھی گیا، سارے گئے ہیں جی، ان کے وہ کیا کہتے ہیں نکل رہے آثار قدیمہ، تو تم نے بھی اپنے آثار قدیمہ نکلوانے ہیں۔ ہاں، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، کہاں تخت سلیمانی، کہاں وہ ماہ کنعانی، گئے سب چھوڑ کر فانی۔ تو تم کو کیا ملے گا؟
سلمان صاحب نے اس کسان کو کیا کہا تھا جو تعریف کر رہا تھا کہ آپ کے پاس بہت ملک ہے، بہت خدا نے دیا، آپ نے اس کو کہا تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لے، اس کا ثواب برکتیں تیرے ساتھ رہیں گی، سلمان کے علیہ السلام کے ملک سے افضل ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت، یہ دنیا ہے، فانی ہے، تو آپ ان چیزوں میں زیادہ نہ لگیں، دنیا کے معاملے میں تمہارا ایمان جائے گا، تمہارا وقت جائے گا، یا ایمان چھوڑ کے مرو گے یا کمزور ایمان سے مرو گے، ہاں، یا شیطان عذابوں میں تم کو لے جائے گا، سارے کام کروا لے گا، ہاں، تو نبی کریم کی محبت جو سی ہر مصیبت سے بچائے گی، ہاں، کیونکہ جب آپ سے محبت کریں گے وہ آپ سے محبت کریں گے، جب وہ آپ سے محبت کریں گے خدا جانے آپ کو کہاں پہنچا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اور نبی سے محبت کا معاملہ شروع کر دو، درود کی کثرت، نفل زیادہ پڑھنے، ہر وقت نکالنا، اور قرآن کی تلاوت سے عشق الہی پیدا ہوتا ہے، اس کی رغبت رسول اللہ بہت دلاتے تھے، اور صحابہ دیکھ صحابی کے قل واللہ کی برکت سے اتنے فرشتے اترے کہ زمین میں جگہ نہیں تھی، تو قل شریف ہی پڑھتے رہا کہ جس کو قرآن نہیں آتا ہے، اور جس کو آتا ہے تو 5 دن میں 4 دن میں جو مضبوط ہے، جو واقعہ یہ تمنا رکھتے ہیں تو 5-6 دن میں قرآن کے ختم کرے، پھر ختم کرے، اور زبان سے کم پڑھے، آواز سے کم پڑھے، نظروں سے اور دل سے آیتوں پہ گزرے، تھوڑی تھوڑی زبان ہلائے، تو 10-12 منٹ میں سپارہ ختم ہو جائے گا۔ طریقت میں فیض لینا ہوتا ہے، طریقت میں فیض کے علاوہ دوسری چیزیں تو ہیں، وہ عالم کہتا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن ہم کو فیض کی ضرورت زیادہ ہے، لفظوں کی اور قرات کی ضرورت ہے لیکن کم ہے، ہاں، فیض کی ضرورت زیادہ ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کام کی تو مجھے بہت طلب ہے، جو کہتا ہے کام تو کم ہوتا ہے، ایسا کام ملے کہ محنت تھوڑی ہو اور خزانے کھل جائیں، تو پھر خزانے ادھر سے ہی کھلیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اگر دوسری زیادہ پڑھو گے تو نبی کریم کی محبت کا مسئلہ دل میں ہوگا، شروع ہو جائے گا، قرآن شریف زیادہ پڑھو گے تو خدا کی محبت کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ ایک قل واللہ سے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحمت کی، تو محبت کی نظر سے دیکھا اتنے فرشتے اتارے نا۔ نبی کریم نے صحابہ کو رغبت دلائی، اپنا وقت دیا، اور سمجھانے کے لیے کافی وقت دیا، حالانکہ وہ بات 1 منٹ میں ہو سکتی تھی، 2 منٹ میں ہو سکتی تھی، لیکن سرکار اندر کر کے جائیں، پھر نکلیں، پھر اندر جائیں، پھر نکلیں، اتنا وقت کیوں دیا؟ کہ حرص تھی کہ یہ لگ جائیں اور ان پر رحمت اترے۔ قرآن میں حریص علیکم، یہ تمہارے لیے خیر کی بہت ہی حرص کرتے ہیں، بہت ہی تمہارے خیر خواہ، حریص علیکم۔ تو آپ نے ایک دفعہ رات کو صحابہ بیٹھے تھے، کہا تم میں سے کون 10 سپارے پڑھ کے سوئے گا؟ جب ایسے کہا تو صحابہ محبت بھی کرتے تھے، ادب بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں، بال بچہ، گھر، یہ بھی تھا، جی روزی بھی کمانی تھی، تو وہ خاموش ہو گئے، 10 سپاروں میں لگ جائیں گے، رات نکل جائے گی تو صبح کام کیسے کریں گے ذمہ دار؟ تو انہوں نے ادب سے سر جھکایا، جواب نہیں دیا، تو آپ اندر جا کے بیٹھ گئے، کچھ بیٹھ کے پھر واپس آئے، کہا بتاؤ تم میں سے کون 10 سپارے پڑھ لے گا؟ پھر صحابہ کرام خاموش کہ ہاں کریں گے پڑھے نہیں جائیں گے، نہ کریں گے تو یہ بے ادبی ہے، نہیں جواب دیا، خاموشی رہے۔ پھر آپ جا کے گھر میں بیٹھ گئے۔ ان کی خوش قسمتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیف اٹھانی، اتنی عظیم ہستی ہو کر ان کے پاس آنا جانا، دیکھنا بولنا، ان کا دیکھنا، کتنے خوش قسمت تھے۔ پھر گئے، پھر تیسری دفعہ پھر گھر چلے گئے، جواب نہیں، پھر تیسری دفعہ آئے، کہا تم میں سے ایک دفعہ قل واللہ کوئی پڑھ لے، وہ 10 سپاروں کا اس کا ہو جائے گا۔ دیکھا، ایک قل واللہ سے تمہارے 10 سپارے، 3 قل واللہ سے تم ختم قرآن ملتا ہے، تو ایسی رحمتیں دوڑتے چھوڑتے ہو، بتاؤ۔ 10 قل واللہ اگر آپ پڑھ لیں، آپ کے لیے جنت میں مکان بن جائے گا سونے چاندی کا، اور یہاں کے مکان مٹی کے، اس کے اور 100 مصیبتیں، پھر اس کو بھی چھوڑ کے مرو، کیا کرنا ہے؟ تو دنیا میں گزارے کا مسئلہ کریں، اگر ایمان نہیں چھوڑا جاتا، سارے عمل کرتے ویسے ہی تم کو مفت میں آ جاتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن ایمان کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا، درود کو چھوڑنا، دنیا کمانی، یہ دنیا کیا کمائی، چھوڑ دی کہ ایمان بھی ساتھ ہی گیا۔ میں تو نہ قرآن شریف چھوڑتا ہوں، جتنا بھی کہتا ہوں، جاگتا رہتا ہوں، یہ پڑھ وہ پڑھ، تو دنیا کی جو خود آتی ہے میں کیا کروں، میں اس کو بولوں نہ آئے، وہ تو مفت میں تم کو ملے، تم بھی لے لو،
مجھے مفت میں فریج جاتے ہیں، مفت میں گھڑیاں آتی ہیں، مفت میں ایسیاں آتی ہیں، لیکن میں ایمان چھوڑ کے تو حاصل نہیں کرتا ہوں، یا اپیلیں تو نہیں کرتا رہتا ہوں، بلکہ جن کو فائدے ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی لا کے دیتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، الٹے قدم جاتے ہیں۔ بتاؤ، تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، یا دنیا اخدمی من خدمنی، اے دنیا تو اس کی نوکر بن جا جو میری عبادت کرے، یہ اس حدیث کا اثر ہے۔ وَاسْتَخْدِمِي مَنْ خَدَمَكِ، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے دنیا کے پیچھے لگے، اے دنیا اس کو غلام بنا، اس کو رگڑتی رہ، کام کر کر کے ہی مر جائے گا منحوس۔ یہ حدیثیں سنائیں آپ کو، بس آپ اس طرف لگ جائیں کہ بس دنیا کا تھوڑا بہت کام کیا، زیادہ خدا کی محبت کے کام، زیادہ آقا جی سے تعلق والے رابطے، ٹھیک ہے، درود شریف کی کثرت، نفلوں کی کثرت، قرآن کی کثرت، اور اس کے لیے وقت کی تنظیم کر، انسان وقت نکال چیز کے پیچھے کے سب نظام کر لیتا ہے، میں نے قرآن بھی اتنا پڑھنا ہے، اور قل ہو اللہ بھی اتنی پڑھنی ہے، درود بھی زیادہ پڑھنا ہے، پھر لوگوں سے وقت بچاؤ۔ ہاں، یہ سب وقت کے ساتھ ہوتا ہے، تو وقت نکالیں گے تو نکل آئے گا۔ آپ مشرق جائیں گے مغرب سے دوری ہونی پڑے گی، مغرب جائیں گے مشرق سے دوری ہونی پڑے گی، تو کچھ نہ کچھ دنیا کو، دوستوں کو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، تو پھر یہ آپ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی دولت آخرت کی آ جائے گی، اور وہاں خدا اپنے جو بندے خدا سے محبت میں تعلق کر کے مرے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو چاہو گے، جو تمہاری خواہش ہوگی تمہارے لیے موجود ہے، موجود ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اور دوسری حدیث میں آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے اپنے محبت والے بندوں کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں نہ کان نے سنی ہے، نہ آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کے دل پہ تصور ہو سکتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں، اس میں لاکھ مصیبتیں، لاکھ بیماریاں، لاکھ غم دکھ ہیں جی، کیا انسان کر سکتا ہے بتاؤ؟ تو ادھر ہر اس چیز سے خدا چھڑا دے گا، تو پھر ہمارا مستقبل وہاں ہے کہ یہاں ہے؟ جو یہاں مستقبل بناتے ہیں ان کی میں کہتا ہوں وہ پاگل ہے۔ بیل یہ حالات فیصلہ کریں گے وہاں کہ جو ایمان خدا رسول پہ رکھتا ہے دنیا سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے دنیا کی محبت خدا سے دور کرتی ہے۔ راس و کل و خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے، اور خدا کی محبت ملتی ہے تب دنیا کی محبت کو چھوڑ کے خدا کی محبت میں لگے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ بتائیں، یحبنی اللہ، اللہ تعالیٰ سے میری محبت کا معاملہ بن جائے، اللہ مجھ سے پیار کرے۔ کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا کی محبت چھوڑ دے خدا تیرے سے محبت کرے گا۔ بتاؤ، کہا لوگ میرے سے پیار کریں، میرے سے رابطہ رکھیں، مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں سے میری محبت کا معاملہ ہو۔ کہا ازہد فی ید الناس یحبک الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کسی لالچی میں بے نیاز ہو جا، وہ سب چاہیں گے، لالچی آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ تو خدا کرے ہم ان چیزوں میں لگ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ نیتیں اس لیے پڑھنے سے احساس پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا سامنے آتا ہے کہ کتنے عظیم ہیں، تو پھر ان کی محبت کو حاصل کرنا چاہیے یا سن کے بھول جانا چاہیے؟ دنیا کا سن کے بھول جائے اور چیزیں بھول جائے، خدا رسول کا محبت کا سنے تو نہ بھولے، نقش کر لے دل پر۔ ہاں، آپ نے دیکھا نہیں جو نفل زیادہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک میری بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میرا ایک ہاتھ آتا ہے میں چل کے آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگتا ہوں، یہ خدا نے کہا ہے نا۔ ہاں، تو پھر اللہ کی طرف کیسے بھاگو گے؟ ایسے جیسے باہر بھاگتے ہیں، یہ عبادت کے وسائل سے بھاگنا ہے خدا کی طرف۔ ہاں، اس میں مضبوط ہو جائیں، نہیں تو آج تو کل تمہاری جان تو نکلے گی، میری بھی نکلے گی، یہ موت تو کوئی روک نہیں سکا، تو تمہارا باپ روکے گا اس کو؟ اور جس وقت آ جائے گی بادشاہ وزیر سب کو آ جاتی ہے، ہاں یہ کسی سے رکنے، تو اس سے پہلے سب کچھ کر لو جو مہلت ملی ہوئی ہے۔ ہاں، تو پھر اس کے اور اسی کو موت کو یاد کرو، پھر آپ کو توفیق ہوگی۔ آقا جی نے نسخے بتائے ہیں، امت کو ہمت دلائی ہے اور ان کو چکنا کیا ہے، کہا لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، یہ ہوش میں نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ الناس نیام، سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب ان پر موت آتی ہے ان کو ہوش آتی ہے کہ ایسا مت کرو، موت کے وقت کیا فائدہ ہوگا، تو آ گئی، اب کیا نفل پڑھنے ہیں، کیا روزے رکھنے، کیا وہ تو ختم ہو گیا، بس یہ پہلے کر لو، اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی کا اکثر ذکر حازم اللذات، موت کو ہر وقت اور کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کو ادھر کا خیال رہے، ادھر کا مسئلہ تمہارا خراب نہ ہو جائے۔
تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ توفیق دے. اور یہ جو کہا ہے تو یہ کشتیں ہوں گی، یہ لے جاؤ، اس کو ہفتے میں 1-2 دفعہ سنو تو میرا خیال ہے تازگی ہو جائے گی تھوڑی. یہ ابھی یہ ٹیپ ہو گئی ہوگی، کوئی 1-2 لاکھ کی نہیں ہے، ادھر ادھر خرچ کرتے ہو. 100 کتنی، 100 کی 50 کی. تو یہ کشتیں لے جاؤ ایسے، اور اس کو بھی ضرور لے جائے. جہاں کو تھوڑی کمزوری ہے کھٹ سنی، اللہ نے کہا، نبی نے کہا، قل واللہ کا اتنا فائدہ، اور خدا کی محبت سب سے اچھی ہے. اور پھر ادھر راحت ہے، ادھر راحت نہیں ہے تو پھر ادھر ہی مستقبل بنایا اچھا ہے. ٹھیک ہے، ادھر تو جس نے بنایا نہ بنایا، وہ ایک بم پڑے گا تو میزائل پڑے گا، سب بن جائے گا. پہلے بھی ہیروشیما میں کیا ہوا، کہاں کیا ہوا، سنا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہوگا، ایک دن دیکھ لینا. یہ ساری دنیا جو بن رہے ہیں، یہ اعمال چھوڑ دیے نا، تو یہ نہیں بنا رہے، خدا ان سے ہی بنوا رہا ہے. یہ ساری دنیا میں ہی آگ لگے گی. خدا کرے اس سے پہلے ایمان سے نکل جائیں. دجال آئے گا، مصیبت آئے گی، ایک حیوان بڑا آئے گا، وہ پہاڑ سے صفا کے نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، بڑی مصیبتیں نکلیں گی. بھائی ابھی تک ہم لوگ امان میں ہیں، خدا کرے ہم آقا کی امان میں رہیں. جس دن تم نے قل اللہ 100-200 پڑھ لی، ایک آدمی کہا مجھے اتنی بڑی نوکری ملی ہے، تم چھوٹی نوکری اچھی میں 200 قل اللہ پڑھ لیتا ہوں، میرا وقت بچ جاتا ہے. کتنے نفل پڑھ لیتا ہوں، قرآن پڑھ لیتا ہوں. تو دنیا کو چھوڑو گے تو وقت نکلے گا نا. ہاں، اور جو ادھر بھی بھاگو گے ادھر بھی بھاگو گے، پھر دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. جس وقت فرشتہ آئے گا بول گا چلو، پھر اس کو بولنا کدھر چلو، میں نے ساری عمر گوائی ہے، یہ مکان بنایا ہے، بینک میں پیسے پڑے ہیں اور زمینیں پڑی ہیں، میں انتظار میں ہوں، یہ مہنگی ہوگی یا آبادی ہو رہی ہے، اس کو بیچنی ہے. وہ کہے گا تیرے جیسا بھی عقل مند دنیا میں نہیں ہوگا. پہلے سنا نہیں تھا، اب کہتے میں کہاں چلوں، تیرا باپ بھی چلے گا. پھر آپ اس کو کہہ دیں بھائی کچھ زمین لے لو یا کچھ پیسے لے لو، چاہے پانی لے لو، وہ لے گا تم سے. اس وقت چیخیں مارنا، رونا، جان عذاب سے نکلے گی. بعضی دولت والوں کی جان نہیں نکلتی جلدی، حقیقت ہے کہ اس نے محنت کی ہوتی ہے، اس کی سانس پھنس جاتی ہے، عذاب سے اس کی جان نکالتے ہیں. جس کی خدا رسول سے محبت ہوتی ہے، فرشتے پہلے ہی بھی اس کو بشارت دیتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کو سکون دیتے ہیں، پھر اس کی جان نکالتے ہیں. ہاں، بعضوں کی سنا جان نہیں نکلتی تھی. ایک جگہ نظر تھی، کوئی جاننے والا آ گیا، اس نے کہا دیوار توڑو، ادھر دیکھتا ہے اس نے کچھ چھپایا ہوگا. نکال تو گتھیوں اشرفیوں کی نکالی، اس کے سینے پہ رکھی، پھر اس کی آہ کر کے جان ہی نہیں نکلتی. تو عذاب سے مرنا ہے تو یہ دنیا کی محبت کرو، اگر رحمت سے مرنا ہے تو آقا سے محبت کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، موت کے وقت خوشیاں منا رہے تھے، اور عورت پریشان بیٹھی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی واہ مصیبتہ، اس وقت بہت مصیبت کا وقت ہے، تم جا رہے ہو. اس نے کہا واہ فرحتہ، اس وقت بہت خوشی کا وقت ہے، میں آقا سے جا کے ملوں گا. جہاں دل لگایا تھا ہم ایسا دل کیسے بنائیں، مرتے دم تک کتے بنے ہوئے دنیا کو روتے رہتے ہیں. اولاد فتنہ ان کے پیچھے لگتے ہیں. خدا کو چھوڑا یہ اولاد کیا تم کو دے گی؟ کوئی اولاد قسمت سے اچھی نکلے، ورنہ یہ قبر پر عذاب ہی پہنچاتے ہیں. کوئی اولاد قسمت سے اچھی ہے جو تمہاری نفل پڑے گی، دعائیں کرے گی، صدقہ جاریہ ہوگا. تو خدا سے دعا کرو ہمارے دل خدا رسول سے لگ جائیں، باقی سب چیزیں بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم.